بڑے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا کبھی، مثلاً آپ کے ابو اور آپ کے تایا، آپ کے ابو جی اور آپ کے چاچو جی، تو جب چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے وہ لڑ رہے ہوں، سمجھدار بچے دونوں کو باپ سمجھ کے خاموش رہتے ہیں کہ وہ دونوں بڑے ہیں اور آپس میں وہ بھائی ہیں، تو وہ اپنی زبان کو روک کے رکھتے ہیں۔ جو نادان ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، بے سمجھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، جن کو علم نہیں ہوتا، وہ پھر زبان چلاتے ہیں۔ کبھی یہ چیز دیکھ کر کے یہ تایا ہے میرے ابو کے ساتھ کیوں بحث کر رہا ہے، تو وہ زبان چلا کے پھر کبھی تائے کا گریبان پکڑتا ہے، اور کبھی چاچو کو دیکھتا ہے کہ چاچو میرے ابو سے بحث کر رہا ہے، تو وہ کبھی چاچو کا گریبان بھی پکڑتا ہے اور گالیاں بھی دیتا ہے۔ اگر یہی بات میں آپ سے پوچھوں تو آپ یقیناً یہی بات کہیں گے کہ اس نوجوان کی غلطی ہے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ تائے کی یا چاچو کی بے عزتی کرے یا ان پر کسی قسم کی کوئی بات کرے۔ وہ بھائی ہیں، آپس میں ہلکی پھلکی بات ہو جاتی ہے گھروں کے اندر، تو ان کی آج صبح ہے تو شام کو صلح بھی ہو جائے گی، آج اختلاف ہے تو شام کو صلح بھی ہو جائے گی۔ پھر والدین سے پھر آپ تھوڑا سا ایک قدم اور آگے بڑھیں۔ ہم کسی علماء کو دیکھیں کہ ایک عالم دوسرا عالم آپس میں وہ لڑ رہے ہیں، کسی بات پر وہ جھگڑ رہے ہیں، کسی بات پر وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ جو سمجھدار نوجوان ہوتے ہیں وہ اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں، وہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، مجھے کوئی حق بھی نہیں ہے کسی عالم پر اختلاف کا، جھگڑے کا اور اپنی زبان کو استعمال کرنے کا، اور وہ بھی غلط زبان اور ایسے الفاظ کہ اگر وہ سن لیں تو ان کو اچھا نہ لگے۔ تو سمجھدار یہاں بھی آ کر وہ خاموش رہتے ہیں۔ پھر آپ تھوڑا سا قدم اور آگے بڑھائیں تو جو ہمارے اولیاء اللہ ہیں، مثلاً جو ولایت کا جن پہ تاج اللہ نے ان کے سروں پہ رکھا ہے، جن کو ہم اپنی زبانوں میں پیر بھی کہتے ہیں، اللہ کا ولی بھی کہتے ہیں، بزرگ بھی کہتے ہیں، متبع سنت بھی کہتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں ہم نے اپنے ہاتھ دے کے ایک بیعت کا ہمارا ان سے تعلق بھی ہے، اگر وہ بڑے آپس میں کسی بات پر الجھ پڑیں، کسی بات پر اختلاف ہو جائے، سمجھدار مرید اور دانا مرید وہ اپنی زبان کو خاموش اور چپ رہتا ہے کہ وہ بھی بڑے ہیں اور یہ بھی بڑے ہیں، وہ بھی مرشد ہیں، یہ بھی مرشد ہیں، وہ بھی متبع سنت ہیں، یہ بھی متبع سنت ہیں، وہ بھی اپنی زبان کو روکتا ہے، نہیں چلاتا۔ اور جو بے سمجھ ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے، پتہ نہیں جس کو، وہ کیا کرتا ہے، اپنی زبان کسی نہ کسی بزرگ، کسی نہ کسی اللہ کے ولی پر چلاتا ہے۔ اس سے پھر ایک قدم اور آپ آگے بڑھیں۔ آپ ایک طبقہ ہے جو محدثین کا ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی خدمت کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، اب انہوں نے جب احادیث کی خدمت کی تو احادیث کے اندر یعنی بہت ساری احادیث ہیں جن میں اختلاف ہے۔ مثلاً ایک محدث نے کچھ لکھا، دوسرے نے کچھ لکھ دیا، ایک نے کچھ لکھا، دوسرے نے کچھ لکھ دیا۔ کیوں؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ جو دور نبوت تھا، آپ نے جو فرمایا، آپ جو بولے، تو انہوں نے وہ سب کچھ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اور درمیانی زندگی میں، آخری زندگی میں یوں فرمایا، یوں کیا۔ تو وہ حدیث میں آپس میں اختلاف ہو یا نہ ہو، انہوں نے لکھ دیا ہے پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے وہ زندگی ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا بخاری شریف، ہمارے تو جب تک کوئی بخاری شریف پڑھے نا وہ عالم ہی نہیں کہلا سکتا۔ صحیح مسلم شریف ہے، ابن ماجہ، کئی سینکڑوں احادیث کی کتب ہیں جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ اب ان میں سے کسی پر مجھے اور آپ کو یا کسی بھی نوجوان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان پر بھی کسی شکل میں زبان چلائے۔ اگر کوئی نادان ان پہ زبان چلائے گا کہ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یوں لکھا ہے تو امام ترمذی نے یہ غلط لکھا ہے، نہیں، ہم خاموش
وہ بڑے ہیں، محدث ہیں، انہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے۔ پھر آپ ایک قدم اور اگر بڑھیں تو ائمہ فقہا ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری 23 سالہ دور نبوت اور قرآن کا نزول اور احادیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ سے، قرآن سے انہوں نے جس پر امت نے کیا کرنا تھا، عمل کرنا تھا، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، تو انہوں نے ان کی خدمت کر کے ان کو جمع فرمایا۔ وہ کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، وہ یعنی مجتہدین ان کو کہا جاتا ہے۔ اب ان کے مسائل میں بھی اختلاف ہے، بعض چیزوں کے اندر کیا ہے، اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہے، بھئی یہ کرنا افضل ہے یا نہ کرنا افضل ہے۔ اب دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنا افضل ہے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں، کرنا افضل ہے۔ اب دیکھو اختلاف، وہ ان کے پاس بھی حدیث ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے، تو ان کا آپس کے اندر بھی کیا ہے، کسی نہ کسی شکل میں بعض مسائل کے اندر کیا ہے، اختلاف ہے۔ اب کہاں اختلاف ہے، کیسے ہوتا ہے اختلاف؟ بعض احادیث ایسی ہیں کہ میں مثال دیتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے آپ ہاتھ باندھیں، ان کے پاس بھی حدیث موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناف کے اوپر آپ ہاتھ باندھیں، ان کے پاس بھی حدیث موجود ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی سینے کے اوپر آپ ہاتھ باندھیں، ان کے پاس بھی حدیث موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں، ان کے پاس بھی حدیث موجود ہے۔ اللہ آپ کو حرم میں لے جائے، آپ بھی جائیں اور میں بھی جاؤں، اللہ مجھے بھی لے جائے، وہاں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سب ملیں گے، ہاتھ چھوڑنے والے بھی ملیں گے آپ کو، ناف پر ہاتھ باندھنے والے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے، سینے پر ہاتھ باندھنے والے موجود ہیں۔ اب ان کا بھی آپس میں کیا ہے، اختلاف ہے، دونوں کے پاس حدیث موجود ہے۔ تو کسی نادان کو، بے وقوف نوجوان کو یہ حق بالکل نہیں ہے کہ ان میں سے بھی کسی پر وہ کیا کرے، اعتراض کرے اور ان کو غلط جملے بولے اور ان کے اوپر کسی شکل میں وہ تبرہ کرے، تو یہاں بھی اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ان سے پھر ایک طبقہ آگے اور ہے، وہ صحابہ کرام کا ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طبقہ ہے۔ اب صحابہ کرام کون ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ جن کی شان اللہ کے قرآن میں موجود، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود۔ اب صحابہ کون ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے ان کو سامنے دیکھ کر جنت کی بشارتیں دی ہیں، نام لے لے کر ان کو جنت کی بشارتیں دی ہیں، تو ان کا بھی شان مقام بہت اونچا ہے۔ اب اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر بھی کسی شکل میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو ہم میں سے کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی پر کوئی زبان چلائیں، کسی نوجوان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو خیر یہ بہت وسیع عنوان ہے، جو میں نے آپ کو ایک نقطے پہ بات کرنی تھی اور نقطہ آپ کو سمجھانا تھا، وہ یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں اختلاف، اس میں سازشیں تھیں، درمیان میں کون لوگ تھے؟ بغاوت کرنے والے اور درمیان میں فساد ڈلوانے والے، لڑائیاں کرنے والے۔ یہ تو بہت ایک وسیع عنوان ہے کہ صرف یہی عنوان ہو اور پھر گھنٹوں وقت دیا جائے تو پھر بات کھل کر سمجھائی جا سکتی ہے۔ تو حضرت علی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کس کے صحابی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ حضرت علی کی شان بھی قرآن میں موجود اور حضرت امیر معاویہ کی شان بھی کیا ہے، وہ قرآن میں موجود۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وحی کو لکھوایا کرتے تھے اور قرآن کو لکھوایا کرتے تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا تو فرماتے امیر معاویہ ادھر آ جاؤ، امیر معاویہ کو بلاؤ، وہ آئے اور یہ لکھے۔ جتنے بھی وحی کو لکھنے والے صحابہ تھے ان صحابہ کرام میں ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور جن کا شان مقام بہت زیادہ ہے۔ کبھی عنوان ہوا سیدنا امیر معاویہ تو ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ ان کا شان اللہ کے قرآن میں کیسے ہے
فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ. یہاں کن کے ہاتھوں کا ذکر ہے ہم آپ کو تفصیل سے کسی موقع پہ سمجھائیں گے، لیکن یہاں آپ کو ایک بات سمجھانی ہے. وہ کیا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے 22 رجب کو. یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس کہ 22 تاریخ کو ان کی وفات ہے. بعض نادان بے سمجھ پتہ نہیں ہے، بعض عوام جو ہے ان کو پتہ نہیں ہے، وہ دیکھے دکھائے بس سنی سنائی بات پر عمل کرتے ہوئے ایک غلطی کر رہے ہیں. وہ غلطی کیا ہے کہ کنڈے بنائے جاتے ہیں، اب کنڈے پکائے جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ کھلایا جاتا ہے، لوگوں میں بانٹا جاتا ہے، گھر میں کھایا جاتا ہے. اب وہ مشہور کیا ہے کہ جی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یوم وفات کا دن ہے، جی یوم شہادت کا دن ہے، یوم ولادت کا دن ہے. سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات کا دن 22 رجب کو ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ وفات نہ شہادت نہ ولادت رجب کے مہینے میں ہوئی، وہ تو رمضان کے مہینے کے اندر ان کی ولادت ہے اور شوال کے مہینے میں ان کی وفات ہے. اب یہ رجب کے مہینے اور 22 تاریخ کو یہ کنڈو کی رسم کہاں سے چلی، یہ کیسے چلی؟ یہ من گھڑت کچھ کہانیاں بنائی گئی اور حقیقت کیسے ہے، کہاں سے چلی؟ میں نے آپ کو ایک نقطہ سمجھا کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک رافضی تھا جس کو ہم اپنی زبان میں شیعہ بھی کہتے ہیں. وہ ایک سردار تھا، زانی قسم کا تھا، فاحش قسم کا تھا. اس کے سامنے عورتیں فاحشہ رہا کرتی تھی اور یوں سمجھیے کہ ایک زنا کا اڈا تھا. تو ایک عورت پر وہ ناراض ہو جاتا ہے. جب وہ ناراض ہوا وہ عورت منانے کی بڑی کوشش کی اس نے کہ یہ کسی طریقے سے میرا سردار مان جائے، میرا آقا مان جائے، لیکن وہ مان ہی نہیں رہا تھا. وقت گزرتا رہا، وہ معذرت کرتی رہی، معافیاں مانگتی رہی. رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو گیا. جیسے جیسے دن آتے گئے، جب 22 رجب کی تاریخ آئی، اب اس کو پتا تھا کہ اس تاریخ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات کا دن ہے اور میرا سردار وہ ان کو مانتا نہیں ہے بلکہ برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کافر تک بھی وہ کہتا ہے. تو ایسا نہ کروں کہ اسی دن میں کوئی خوشی کا اظہار کروں، کوئی میں جشن مناؤں، کوئی میں مٹھائی تقسیم کروں، تاکہ میرا آقا میرے اس پروگرام کو دیکھ کر، میرے اس عمل کو دیکھ کر میرے سے راضی ہو جائے. اس نے کیا کیا، جیسے ہی 22 تاریخ آئی تو اس نے یوں سمجھے کہ حلوہ، پوڑی، مٹھائی اور مختلف قسم کی چیزیں وہ بنائی، پروگرام کیا اور پھر اس کے بعد وہ سب چیزوں کو ایک یوں سمجھے پرات میں، ایک برتن میں رکھ کے، ایک ٹرے میں رکھ کر اپنے آقا کے سامنے پیش کیا اور کہنے لگی یہ کھائیے، آج 22 رجب ہے اور آپ کے دشمن، اہل بیت کے دشمن امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے. یہ مٹھائی لے کر آئی ہوں، یہ حلوہ لے کر آئی ہوں اور آپ کھائیے اور میں معذرت کرتی ہوں، مجھے معاف بھی کر دیجئے. اس نے اس کے اس کوشش کو، اس خوشی کو دیکھ کر اس بدبخت نے اس کو معاف بھی کیا اور مٹھائی بھی کھائی. لیکن وہ دور کیسا تھا، وہ فتوحات اور کچھ اسلامی سلطنت میں حکمران، وہ کون، مسلمانوں کی اکثریت اور قاضی القضام وہ مسلمان، اور اسلام کی ایک ترقی کا کچھ دور تھا جس میں وہ کھلم کھلا وہ اظہار نہیں کر سکتے تھے. اس لیے جیسے 22 رجب کا دن آتا تھا تو وہ کنڈے لگا دیتے. یہ کنڈوں والی جو رسم ہے یہ کہاں سے چلی، چھپ چھپا کر یہ کھانا، یہ پینا. خیر وہ تو دشمن اصحاب تھے، وہ اپنا کم عمل کرتے رہے. پھر اس کے بعد یہی چیز ہم سنیوں کے اندر داخل ہو گئی. ہم سنی ہے نا، ہم اہل سنت والجماعت ہے نا، ہم سنیوں کے اندر یہ آہستہ آہستہ داخل ہوئی. اور داخل کیسے ہوئی کہ ان لوگوں کے گھروں میں داخل ہوئی جن کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا یارانہ تھا، وہاں سے داخل ہوئی. پھر انہوں نے بھی وہ کیا ہے، وہی عمل کرنا شروع کیا. تو یہ دعوت چلتے 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 آج بہت سارے ہم سنیوں کے گھر ہیں، وہ رسم وہ رواج
داخل ہو چکا ہے۔ بعض گھرانے تو ایسے ہیں جن کو علم تک بھی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھو کون سی رسم، کہاں کی رسم، کس نے بنائی رسم اور کس خوشی کے اندر بنائی، لیکن ہمارے مسلمان بعض سنیوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ اس کی خبر دینے کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں، اگر آپ کے ماحول میں، آپ کے محلے میں، آپ کے عزیزوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسی رسم و رواج چل رہی ہو تو آپ اس کو سمجھائیے، اس کو بین کیجئے، اس کو روکیے۔ پہلے ہمارے پاس تھوڑے گناہ ہیں، پہلے ہم نے گناہ کر کر کے زمین کو کالا نہیں کیا۔ کون سا ذرہ ہے جو ہمارے گناہوں کی گواہی نہیں دے گا؟ کون سی دیوار ہے، کون سا تنکا ہے جو ہمارے خلاف گواہی نہیں دے گا؟ بلکہ ہمارے تو ہاتھ، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری زبان قیامت والے دن ہمارے گناہوں کی گواہی۔ پہلے تھوڑے ہیں، لیکن یہ گناہ اور پھر ایک صحابی رسول اور جن کی شان اللہ کے قرآن میں موجود، حضور علیہ السلام کے فرمان کے اندر موجود، اگر ایسا جرم ہم کرتے رہے اور اسی پر ہمیں موت آ گئی تو قیامت والے دن کیا بنے گا؟ اس لیے کوشش فرمانا کہ ایسی غلطی اگر آج تک ہم سے ہوئی ہے اس پر ہم نادم ہو جائیں، شرمسار ہو جائیں۔ اگر ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ داروں میں، محلے میں، پڑوسیوں میں ایسی بات ہو، کوئی ایسا کھانا ہے مت کھائیے، اور ان کو بلکہ اگر ہو سکے آپ ایک داعی بن کر، ایک دعوت دینے والے بن کر ان کی اصلاح کی نیت سے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاگرد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جتنے بھی اصحاب رسول ہیں، یاد رکھیے اہل بیت ہوں ہماری آنکھوں کی ایک ٹھنڈک ہے، صحابہ کرام ہوں ہماری دوسری آنکھیں ٹھنڈک ہے۔ وہ دونوں کے دونوں پیارے اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں۔ یاد رکھیے پانی ہو کشتی نہ ہو تو ڈوبنے کا خطرہ ہے، پانی اور کشتی بھی ہو، پانی بھی ہو، لیکن راستے کا پتہ نہ چلے، ستارے نہ ہوں، تب بھی خطرہ ہے کہ کنارہ پتہ نہیں کس طرف ہے۔ اگر ہم سمندر میں ہوں، رخ کا پتہ نہ ہو، ستارے چمک رہے ہوں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کنارہ کس طرف ہے، لیکن اگر ستارے نہ ہوں تو ہم کنارے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلہ ہی حل کر دیا، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور میرے اہل بیت وہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ اس لیے ہم صحابہ ان ستاروں کے ذریعے سے راستہ ڈھونڈیں گے، ہم اہل بیت کشتی نوح کی مانند اس کشتی پہ سوار ہو کر ڈوبنے سے بچیں گے اور کنارے تک کیا ہے پہنچیں گے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی بھی محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی بھی محبت عطا فرمائے۔ جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ہم تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مانتے ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنت والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔